إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی دو الگ الگ آیات کی تلاوت کی ہے، بلکہ دو آیات پوری بھی نہیں پڑھی ہیں، ان آیات کی تلاوت کی ہے، اور جس طریقے سے میرا ٹاپک ہے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اس ٹاپک کا علم ہوگا. میں اگر آپ کی جانکاری میں نہیں ہے تو بتا دوں کہ دا کانسیپٹ آف میرج ان اسلام، یہ میرا اپنا ٹاپک ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور یا پھر شادی کا تصور اسلامی سٹینڈ پوائنٹ سے، اسلامی نقطہ نظر سے. تو یہ چیز میرا اپنا ٹاپک ہے، مجھے اس پر بات کرنی ہے. دیکھیں، اللہ عز و جل نے ہم تمام انسانوں کو، بلکہ تمام جانداروں کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے، جس نہج پر پیدا کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم پلتے بڑھتے جوان ہوتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں، یہاں تک کہ جانوروں کی زندگی میں بھی ایک پوائنٹ آتا ہے جب ان کو اپنے اس ایک خاص جو ان کا اپنا فیکلٹی ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرق ان میں یعنی جانوروں میں اور ہم میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اس فیکلٹی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتلائے ہیں. جانوروں کے لیے وہ ڈوز ڈونٹس نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جانوروں میں ہم انسان، خصوصاً مسلمان، جس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، زندگیاں اپنی شادی کر کے، شادی شدہ زندگیاں جس طریقے سے بسر کرتے ہیں، یہ دوسری اسپیشیز میں نظر نہیں آتا. تو اسی سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر جو اس طریقے کے ڈوز یا ڈونٹس لگوائے ہیں اس کے ہمارے اپنے لیے بڑے فائدے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ساری کی ساری شریعت ہماری اپنی زندگی کو ڈگر پر لگانے کے لیے، ہماری اپنی زندگی کو جس طریقے سے ابھی میں نے کہا کہ ہم ڈیریل نہ ہو جائیں، ہم اپنے مقصد سے ہم بھٹک نہ جائیں، مقصد پر بالکل بنے رہیں، آؤٹ آف فوکس ہمارا مقصد نہ ہو، اس پر ہم لگے رہیں، زندگی پر لگے رہیں، اس چیز کے لیے اللہ عز و جل نے شریعت بنائی ہے. تو آپ ساری شریعت کے جتنے بھی ڈوز یا ڈونٹس دیکھتے ہیں، میں بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے سارے ڈوز یا ڈونٹس گناتے رہوں. جو بھی آپ کے دماغ میں ڈو یا ڈونٹ کو لے کر کے آتا ہے کہ مسلمان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے، ویسے نہیں رہنا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، وہ نہیں پینا چاہیے، یہاں نہیں جانا چاہیے، یہ جتنے بھی آپ کو ڈوز ڈونٹس وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، واللہ یہ تمام کی تمام ڈوز اور ڈونٹس اگر ہم فالو کریں گے تو ہم سے زیادہ مزے میں، ہم سے زیادہ پروفٹیبل کوئی نہیں رہے گا. اتنی زبردست یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور آپ ایسے چل کر کے دیکھ لیں جس بھی ڈپارٹمنٹ کی، اسلامک
جس بھی ڈپارٹمنٹ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس ملتی ہیں آپ کو، وہ ساری کی ساری 5 ورٹیکلس کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. اسلام نے شریعت کے 5 بڑے بڑے مقاصد آبجیکٹیوز بتائے ہیں. اب ہم جتنے بھی ڈوز یا ڈونٹس دیکھتے ہیں وہ ان 5 ہی میں سے کسی نہ کسی میں ہوں گے. کبھی کبھی کسی ایک میں، کبھی کسی 2 میں، کبھی کسی 3 میں، یا کم از کم ایک میں تو ضرور. ہر چیز کا، ہر ڈو یا ہر ڈونٹ کا تعلق ان 5 چیزوں سے ہے. سب سے پہلے تو پتہ کر لیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ڈسکشن پر آتے ہیں. حالانکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا سیشن کم سے کم 35 منٹس پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر شاید جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ موسم اتنا ٹھنڈا ہے، ابھی بھی 20 سے اوپر نہیں گیا ہے ٹیمپریچر. باہر خاص طور سے آپ دیکھیں 18 یا 19 زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہوگا. اور بینگلورینز آر یوزڈ ٹو سلیپنگ ان دا مارننگز ایون ایز اٹ از. On Sunday mornings it becomes even more important for them, or they become even more relaxed کہ سنڈے ہے چلو تھوڑا سا آرام سے اٹھتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر پڑھ کے جا کے لمبا خوب سو جاتے ہیں. تو شاید those are the reasons جس کے چلتے لوگ ابھی ٹرکل ہوتے جا رہے ہیں. تو اصل میں ہمیں شروع کر لینا چاہیے تھا بہت پہلے، مگر چونکہ ہمارے اپنے نیکسٹ اسپیکر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 15 منٹس بعد، جس حساب سے ہم نے اسکیجول دیا تھا پروگرام، اس حساب سے ہمارے اگلے اسپیکر کو 15 منٹس بعد آ جانا چاہیے، بلکہ وہ آن دا وے بھی ہوں گے. تو شاید یہ اٹیمپٹ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا رکائیں، تاکہ بیکاز دا اسٹارٹ ہیز بین لیٹ، تو وہ ٹرکل ہوتے ہوتے دوسرے جو ایونٹس ہیں یا دوسرے جو ہمارے اپنے پروگرام کے اسکیجول ہیں اس پر بھی شاید اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے میں سب سے پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ آپ کا اگلا اسپیکر، آپ کے اگلے شیخ جو آنے والے ہیں، ان سے پہلے ان کے لیے جگہ خالی کر دوں، کیونکہ بڑے مشائخ میں سے ہیں، وہ ریناؤنڈ مشائخ میں سے ہیں. تو میں ان کا وقت چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے زیادہ استعمال ہو، بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کروں اور شیخ کو انتظار کرنا پڑے. دوسری اس میں ایک گلچ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا سیشن ایز اٹ از 35 منٹس دیر سے شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو کانٹینٹ ہے جو مجھے ڈیلیور کرنا ہے یہاں پر، وہ 35-40 منٹس کا، کیونکہ میں نے ابھی شروع بھی نہیں کیا ہے، اینڈ اٹس آلریڈی 45 منٹس، یعنی فرسٹ سیشن کا اسٹارٹ کو لے کر کے 45 منٹس ہو چکے ہیں، اور میں غالباً پچھلے 10-12 منٹ سے ہی بولتا جا رہا ہوں. تو میں نے ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کیا، تو میرا اپنا سارے کا سارا سبجیکٹ میٹر یوں ہی رہے گا. میں کوشش کروں گا اس کو اسکویز کرتے ہوئے جلدی آپ کے سامنے لے آؤں. یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں 11:15 تک، یعنی اگلے 15 منٹ تک بس اس سے ریلیٹڈ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. پھر اگر کسی اور موقع سے آپ کے سامنے آنا ہو تب انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہیں. تو بیک ٹو دا ڈسکشن، میں نے کہا کہ ہماری اپنی زندگی میں جتنے بھی ڈوز یا ڈونٹس ہمیں سنائی دیتے ہیں ہماری اپنی شریعت کو لے کر کے، وہ سب کے سب ڈوز اور ڈونٹس 5 بڑے آبجیکٹیوز کو لے کر کے ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلا آبجیکٹیو ہماری اپنی شریعت کا، دیکھیں جب اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے سامنے کچھ آبجیکٹیوز بھی رکھے ہیں، کچھ مقاصد رکھے ہیں کہ بھئی آپ کو اس چیز کے لیے جینا ہے، آپ کی زندگی میں یہ پیراماؤنٹ یہ ہوگی چیز، سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ یہ ہوگی چیز، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگی چیز. تو اس حساب سے ہماری اپنی زندگی کی، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ جو میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں اس میں سے سب سے پہلی ہے حفظ الدین. دین کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے. کین یو امیجن؟ دین کی حفاظت ہم پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے کہ نہ صرف ہم اپنے دین کو گارڈ کریں، بلکہ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے تحت ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس دین کو آگے لے کر کے جائیں اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں تک. اگر ہمارے پاس ایسا علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک جا کر کے
پریچ کر سکیں تو کم از کم اپنے کانڈکٹ کے ذریعے سے، اپنے ڈمینر کے ذریعے سے سامنے والے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ایک مسلمان ایکچوئل میں اصل میں ہوتا ایسا ہے، تو لوگ پھر آپ کے قریب آئیں گے، لوگ اسلام کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. دیکھنے میں تو وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں مگر ایونچولی وہ اسلام سے قریب ہوں گے. ارے اتنا زبردست دین، اتنا خوبصورت دین. یعنی اس میں پھر میں 1 گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے حفظ الدین کو لے کر کے. باٹم لائن یہ ہے اس کی کہ یہ حفظ الدین ہی ہے جس کے چلتے اللہ عز و جل نے ہمیں شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی دین بس ہم تک سیمت نہ رہے، ہم تک لمیٹڈ نہ رہے، بلکہ یہ دین جس کو ہم اتنا پسند کرتے ہیں، جس پر ہم ہیں، جس پر ہم جینا نہ صرف بلکہ مرنا تک چاہتے ہیں، اسی دین پر رہتے ہوئے ہماری آخری سانس نکلے، ہم یہ چاہتے ہیں. جب ہمارا یہ ایجنڈا ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم شادیاں کر کے ہمارے اپنے آف سپرنگس کو بھی ویسا ہی دین سکھلا جائیں. سو ون آف دا ریزنز وائی وی گیٹ میرڈ از دس. شادی کے ہمارے اپنے زندگیوں میں شادی کی سگنیفیکنس اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت دین کو آپ اپنے تک سیمت کر کے بنا شادی کیے اس دنیا سے چلے جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تفصیل سے، آپ کے اندر طاقت ہے، اگر آپ ایک عدد لڑکی کی دیکھ بھال کر سکتے ہو تو اس کے لیے پروسیس ہے، تو ایونچولی وہ شادی میں تبدیل ہوتا ہے. تو جب آپ نکاح کر لو گے تو آپ کی اور آپ کی بیوی کی ہم بستری کی وجہ سے، ملاپ کی وجہ سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ دین پر باقی رہے. تو حفظ الدین جو میں نے سب سے پہلا کہا 5 میں سے، اس کا ون آف دی آبجیکٹیوز، ناٹ دی سول آبجیکٹو، نہیں، ون آف دی آبجیکٹیوز آف حفظ الدین کہ یہ ہے کہ ہم شادیاں کریں، اس طریقے سے اسلام آگے بڑھتا رہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا نا، تزوجوا الولود الودود، یا پھر الٹ کر لیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تزوجوا الودود الولود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادیاں جب کرنے چلو تو 2 کوالٹیز آپ کی عورت میں ہونی چاہیے جس سے آپ شادی کرو. ایک تو وہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے، خوب پیار کرنے والی، خوب محبت کرنے والی ہو. دوسرے، وہ خوب بچے پیدا کرنے کے قابل ہو. انفارچونیٹلی ان دونوں کو آج مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے. حالانکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میں بعد میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ حفظ الدین، یہ 5 جو میں نے بتایا مقاصد، اس میں سے پہلے پر بات کر رہا ہوں کہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی سے شادی کرو جو آپ سے بہت محبت کرتی ہو. اس کو غلط، جیسے میں نے کہا نا، مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے، ایک کنسیپچولائزیشن رانگ ہوا ہے اس کا. یہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، تو پھر اچھا اگر مجھے کسی سے شادی کرنی ہے جو مجھے ٹوٹ کر محبت کرے گی تو میں پہلے اس کو ٹھوک بجا کر دیکھ تو لوں، نوک تو کر لوں اس کے دل پر، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں. پھر چلیں ہم پیڑوں کے نیچے جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، CCDs جائیں گے اور ریلز بنوائیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ مطلب نہیں بتایا. اور اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کا الودود الولود، سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو عورت ہو سکتی ہو. اب پھر اس کو آج کے دور میں، ارے مسلمان جو ہے بچوں کی فیکٹری، بچے پیدا کرنے والوں کی فیکٹری، یہ سب یہ کیوں ہوا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں پر یا اسلام پر اس طریقے سے لوگ غیر مسلمین کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ پارشلی اف ناٹ فلی ہم رسپانسبل ہیں اس کے؟ کیونکہ ہم نے اسلام ویسے جیا نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جیا تھا، جیسے صحابہ نے اسلام جی کر کے دکھلا تھا. ہم نے ویسے اسلام جیا نہیں ہے. کیوں؟ پھر اس کے الگ الگ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہماری اپنی آواز دور تک نہیں جا سکتی، جہاں میجورٹی ہے وہ رولز بناتی ہے، اور کئی سارے رولز پھر اسلام سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. میں اینٹی اسلامک بتانا نہیں چاہتا، میں اسلام سے ہٹے ہوئے رولز ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. تو کانسیکوینٹلی وہ آپ کو اور ہمیں، جب ہم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ لیبل کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے بیٹھ کر کے یہ لوگ پریچ کرتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو.
جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک مری کے ڈر سے بچوں کو مت مارو۔ کئی مرتبہ آج انفینٹیسائڈ ہوتا ہے نا، بچے کا پیٹ ہی میں رہتے رہتے ابورشن کروا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ تو آج سے نہیں، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے پہلے تک بھی یہ چیزیں تھیں۔ پھر ان چیزوں کا قلا قما کرنے کے لیے نہ صرف اسلام آیا، بلکہ اسلام نے اس کو بہت دور تک اس میسج کو پہنچایا ہے، اور کانسیکوینٹلی بہت لوگ، ورنہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ، کیونکہ اس وقت تو پیٹ کے اندر کیا ہے بہت کم پتہ چلتا تھا، آج کی جیسی ٹیکنالوجی ہے ویسے اس وقت نہیں تھی، تو اس وقت کیا کرتے تھے، جیسے ہی پیدا ہوتی پتہ چلتا لڑکی پیدا ہوئی ہے، لے جا کر کے فوراً اس کو دفن کر دیتے۔ تو خیر میں پھر ڈائگریس نہیں کرنا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی لڑکی سے شادی کرنے والی بات کہی ہے، اس کے کئی سارے ریزنز ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہو جو آگے چل کر کے بڑا ہو کر کے شادی کر لے، اس کی ایک یا دو ہی اولادیں ہوں، سنتان جسے ہم کہتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، یا بس ایک لڑکا کافی ہے، اور اگر وہی لڑکا آپ کا پھر کسی وجہ سے مینٹلی ریٹارڈڈ نکلا، یا پھر اسلام پر وہ رہ نہیں پایا جیسے آپ نے چاہا تھا، تو آپ کے تو پھر بچے ہیں ہی نہیں، تو آپ کی طرف سے اسلام آگے بڑھا ہی نہیں۔ آن دا کانٹری، اگر آپ کے 4 5 8 10 بچے ہوں، ایک یا دو اس طریقے سے ناکارہ نکل بھی جائیں، تو باقی پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نام کو آگے لے جانے کو، اسلام کے مشن کو آگے لے جانے کو، آپ کے اور ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہماری اپنی نیکیوں کے لیولز کے بڑھانے میں یہ لوگ کام آئیں گے پھر، کیونکہ بچہ جب نیک بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا جو رجسٹر بک ہوتی ہے، اس کی جو نامہ عمل جسے ہم کہتے ہیں، جس میں اس کے ڈیڈز لکھے جاتے ہیں، اچھے برے ڈیڈز، وہ بند ہو جاتی ہے۔ وہ صرف 3 راستے ہیں جن کے ذریعے سے اس کا ڈیڈز، اس کی جو بک ہے اس کی ڈیڈ کی، وہ کھلی رہتی ہے 3 الگ الگ طریقوں سے۔ اس میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، ایک ایسا رائچس چائلڈ، ایک ایسا نیک اسلام پر چلنے والا لڑکا جو آپ کے لیے دعا کرے آپ کے مر جانے کے بعد بھی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں بیٹھ کر کے 2 4 باتیں کر سکوں، میں دین سیکھ سکوں، دین سکھلا سکوں، دین پر عمل کر سکوں، دین پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے ابھار سکوں۔ یہ سب باتیں یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ہم خود نیک ہوں۔ اب ایک ہی بندہ ہو وہ بھی نیک نہ نکلے تو پھر تو اس حساب سے، اور آج کل تو جیسے میں نے کہا نہ صرف یہ مس انڈرسٹوڈ ہے، بلکہ اس کو سبحان اللہ آج کل یہ پریکٹس میں بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ تزوجوا الودود الولود جو کہا گیا، کیسے پتہ کریں گے آپ شادی سے پہلے ہی کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ کریں گے؟ علماء نے اس کی ایک ترکیب بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گھر میں شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو، دیکھو ان کے والدین کو، ان کے دادا دادی نانا نانی کو دیکھو، ان کے اپنے اگر ڈھیر سارے بچے ہوں، دادا کی طرف سے ہو، نانا کی طرف سے ہو، ڈھیر سارے بچے، 8 8 10 10 بچے، ڈیفینیٹلی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرو گے، کیونکہ اس کے اپنے چاچا، اس کے اپنے ماموں، اس کی اپنی پھوپھیاں، اس کی اپنی خالائیں اتنے سارے ہیں، تو نیچرلی اس کی بھی چانسز بڑھیں گے زیادہ بچے پیدا کرنے کے۔ اب یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہم دو ہمارے دو، 1 فیملی 1 چائلڈ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نان اسلامک کلچر سے آیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم سب میں سے، بلکہ ہم سب کی روزی روٹی ہمارے اپنے اس دنیا میں آنے سے 1 نہیں 2 نہیں، بلکہ ہمارے اپنے دنیا میں، ہم کب آئے ہیں اس دنیا میں؟ آپ کا اگر ڈیٹ آف برتھ 1990 ہے، آپ کا اگر 2000 ہے اگر ڈیٹ آف برتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ 25 سال، آپ 35 سال پہلے، 36 سال پہلے آئے ہو آپ، جبکہ ہمارے اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے نہیں، ہمارے اپنے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، یعنی دادا پردادا، اوپر چلے جائیں، جاتے جائیں آدم علیہ السلام تک جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دنیا بنائی نا اللہ عز و جل نے، آسمان بنائے، زمین بنائی، ہاں پہاڑ بنائے، پھر یہ
نہریں، ہوائیں، یہ سب یہ اللہ عز و جل نے پیدا کیا. ان تمام کے پیدا کیے جانے سے 50,000 ایئرز پہلے. اندازہ کریں اللہ عز و جل نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے. آپ کے میرے نہیں، ہمارے ابا آپ کے ابا نہیں، آدم علیہ السلام بھی نہیں. آدم علیہ السلام کے پہلے اللہ عز و جل نے جب یہ دنیا بنائی تب بھی نہیں. اس سے 50,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے آپ کے اور میرے بارے میں. اور ایسے نہیں کہ رینڈملی کچھ بھی نہیں. آپ کا جو نام ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کس کو پیدا ہوئے ہو، آپ سے کون سی نسل، وہ سب اللہ عز و جل نے ریکارڈ کر رکھا ہے. اور آپ کی روزی روٹی کا فیصلہ، روزی روٹی آپ کو کتنی ملے گی، اتنے سالوں پہلے، اتنے 1000 سال پہلے اللہ عز و جل نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پیدا ہوگا، اتنے سال جیے گا. اس کی روزی روٹی اگر کیومولیٹیولی دیکھی جائے تو 5 کروڑ یہ سال کیا کہتے ہیں وہ 5 کروڑ یہ 10 سال میں کمائے گا، یا 50 کروڑ پوری زندگی کمائے گا کیومولیٹیولی. تو یہ سب پہلے اللہ عز و جل نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو جو دیں گے وہ اپنی پاکٹ سے تھوڑی ہی دیں گے، وہ اللہ عز و جل نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے. یہ ہمارے اپنے دین کے علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اس وجہ سے ہم 1 فیملی 1 چائلڈ، ہم دو ہمارے دو، ایک لڑکی ایک لڑکا، دونوں میں سے بس ایک بھلا، اس طریقے کی جو باتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان جس طریقے سے اللہ عز و جل پر ہماری روزی روٹی کو لے کر کے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو بیک ٹو دا ڈسکشن کہ میں سب سے پہلے بتا رہا تھا کہ دین ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، یہ پیراماؤنٹ ہے. یہ 5 جو مقاصد ہیں ان میں سب سے ٹاپ کا مقصد یہی آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ. یہ جو سورۃ النساء کی آیات ہیں ان کو پڑھیں آپ جا کر کے. ایک اس کا جو نچوڑ ہے میں بس وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر جہاں ہم رہتے ہیں جس بھی مقام پر ہو، چاہے پھر وہ آپ جس گلی میں رہتے ہوں وہ ہو، یا جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ہو، یا جس ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ ہو، یا جس پروونس یا اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ ہو، یا جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ ہو، یا جس گھر میں رہتے ہیں وہ ہو، جہاں آپ کو اپنے دین پر چلنے میں دشواریاں آ رہی ہیں، دین فنڈامنٹلز آف دا ریلیجن آپ کو فالو کرنے کے لیے ڈیفیکلٹیز چیلنجز آ رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ امیگریٹ کر جائیں یہاں سے. جس گلی میں رہتے ہیں وہاں تکلیفیں آ رہی ہیں، گلی بدل دیں. آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں تکلیفیں آ رہی ہیں، گھر مطلب ماں باپ کو چھوڑ کر کے جانے کی بات نہیں، اس گھر کو چھوڑ کر کے دوسرا گھر لے لیں، آپ دوسرے گھر میں چلے جائیں. رینٹڈ ہے تو دوسرا رینٹل ہاؤس، ہاں، یا پھر اگر خریدا ہوا ہے تو اس کو بیچ کر کے. تحولوا عن مکانکم الذی اصابتکم فیہ الغفلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں ایک بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، دنیا سے لگاؤ، دین سے دوری ایک قسم کی غفلت ہے، تو اس بندے کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. حالانکہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے اس حدیث کا بالکل الگ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ والی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کہیں گئے ہیں، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کے ایکسپیڈیشن پر جیسے جاتے ہیں ہم لوگ ویسے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کیا ہے، بہت دیر ہو گئی تھی، اور عام طور پر ان دنوں میں سفر رات کو ہوا کرتا تھا بیکاز اٹ از سو ہاٹ ان دا ڈے ٹو ٹریول. تو دن میں کیا کرتے تھے لوگ، پیڑوں کے نیچے جگہ جگہ دیکھ کر کے آرام کر لیا کرتے تھے. پھر شام ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اپنے سفر کے سامان وامان باندھ لیتے، نکلتے، جتنی دور تک جتنی دیر تک ہو سکے رات میں سفر کرتے. پھر ایک دم رات میں صبح کے قریب جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتے، پھر رکے رہتے کہیں پر، رات میں سفر کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم چلے نکلتے ہیں. وہ ایکسپیڈیشن پہ کہیں گئے ہیں، رات بھر کا سفر کیا ہے، بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں فجر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم لوگ یہاں رک جائیں گے، سب کے سب آرام کر لیں گے، سو جائیں گے. از دیر اینی ون ہو کین ویک اس اپ؟ کوئی ہے جو ہمیں صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ میں سب کو اٹھاؤں گا. سب سو گئے. ابو ہریرہ بھی انسان ہیں، وہ بھی سو گئے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ رسپانسبلٹی لی تھی انہوں نے، مگر الارمز نہیں تھے نا ہمارے پاس جیسے الارمز ہوتے ہیں، بس انہیں اٹھنا تھا جیسے تیسے، اللہ کی طرف سے تقدیر تھی، وہ اٹھے نہیں. سب کے سب اس وقت جاگے ہیں جبکہ سورج نکل چکا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آنکھ کھولی سب سے پہلے تو ابو ہریرہ سے بات کی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ یار فجر جا چکی ہے ہماری. ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر، ارے فجر گئی کرتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہمیں. یہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں فجر گئی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں ظہر کے ساتھ پڑھ لوں گا اس کو. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. فجر اس کے اپنے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنا جو اس کا اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اسی وقت پر وہ نماز ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر کے آپ نماز ادا کریں گے. اس کی مثال آپ کے سامنے، آپ کو اگر کسی ایگزامینیشن کی فیس کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 15 جنوری تک آپ کو وداؤٹ فائن، 20 جنوری وتھ فائن، پھر اس کے بعد نو انٹرٹینمنٹ. آپ 22 تاریخ کو 25 تاریخ کو جنوری کے لے جا کر کے کہیں مجھے ابھی دکھائی دیا ہے اعلان لے لیجیے، نہیں لیں گے آپ سے. آپ 1000 کوششیں کر لیں، فائن کے ساتھ بھی تھا وہ بھی ڈیٹ نکل گئی، اب آپ کو اگلا ہی ٹرائی کرنا پڑے گا. تو ایک دنیا میں اس حساب سے کسی چیز کو لے کر کے یہ ہم سے ہو سکتا ہے کہ ٹائم باؤنڈ کر دیا جائے ہمیں، تو ہم یہ کیسے اللہ عز و جل کے تعلق سے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم جب چاہیں نماز کے لیے چلے جائیں، فجر نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں سوتا رہوں گا، جب میری آنکھ کھلے گی تب پڑھوں گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. وہ بھی کٹ آف ٹائم ہوتا ہے اس کا. اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے میں آ کر کے نماز پڑھنی ہے. ہم وہ نہیں پڑھتے اپنے حساب سے. یہ کہاں سے آیا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ انوائرمنٹ، ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب منہ کیا اٹھایا گھنٹی بجا دی چلا گیا. ہوتا ہے نا. میں کہاں اسپیل آؤٹ کروں اس چیز کو، سمجھ جائیں آپ. تو ان کے ہاں چلتا ہے یہ کہ جب چاہے آپ جاؤ گھنٹی بجاؤ ختم آپ کی عبادت ہو گئی. ہمارا ایسا نہیں ہے. تو اس حساب سے آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امیڈیٹلی نماز نہیں پڑھی، کہا تحولوا عن مکانکم الذی اصابتکم فیہ الغفلہ، اس جگہ سے فوراً یہاں سے چلے چلو جہاں پر ہم غفلت کا شکار ہوئے ہیں. تو کچھ مائلز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کرتے ہیں، وہاں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اندازہ کریں ایک فجر کو لے کر کے یہ عالم ہے. اگر تو ہمیں اگر زندگی گزارنے میں، خاص طور سے اسلامک پرنسپلز پر زندگی گزارنے میں دشواریاں آ رہی ہوں تو وی مسٹ امیگریٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ سن لیا چلیں آپ اپنے ماں باپ کو جا کے تنگ کریں کہ چلو امیگریٹ کر. نہیں، اگر آپ، بلکہ میں کہتا ہوں خدا آپ کو، میں آپ کو اگر مگر کہاں بولوں، میں خود کہتا ہوں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں بنگلور ہو گیا، بنگلور میں ہیگڑے نگر ہو گیا، ہیگڑے نگر ہی سے اگر آپ سب لوگ ہیں یا بنگلور کے جگہ جگہ الگ الگ مقامات سے ہیں آپ سب کی طرف سے میں واؤچ کرتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں یہاں عبادتوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے. therefore immigration is ruled out, there is no need at least. ہاں گھر کے اندر یا اپنے دل کے اندر یا اپنے دوستوں کو لے کر کے کچھ ہے تو وہ امیگریشن ضروری ہے. پھر واپس بیک ٹو دوز 5، یہی کہا میں نے کہ مجھے صرف ہولڈ آؤٹ کرنا ہے جب تک آپ کے سامنے اگلے اسپیکر شیخ آ نہیں جاتے. انشاءاللہ تعالی موقع آیا تو پھر میں آپ کے سامنے، کیونکہ پھر میں نے اچانک مجھے خیال یہ آیا کہ if I run through what I want to talk to you about, there may be about 50% or even more things that you may not still be able to understand. کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ بالکل سمجھ نہیں پائیں گے، باؤنسرز جیسے جائیں گے. ابھی میں نے بتایا نا تزوجوا الولود الودود، 2 کوالٹیز بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو. اس کے علاوہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور چیزیں بتائی ہیں. تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. اب ان پر بھی باتیں ہونی ہیں. میں صرف ایسے دھڑام سے ایک کر کے گزر جاؤں پھر مطلب نہیں بنے گا. آپ کہو گے ٹھیک ہے کافی ساری باتیں تو نئی لگی ہمیں یا ہمیں دکھائی تو سنائی تو دے پڑی، بٹ وی couldn't quite comprehend. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، ایک اور مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ہوا تو رات سے پہلے آپ کا سیشن وائنڈ اپ ہونے سے پہلے ایک اور مرتبہ اگر ہو سکے تو آؤں گا. میں ساری تفصیلات اس وقت جو میرا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ رکھوں گا. ابھی اس پر میں سپرفیشلی بات کر رہا ہوں. میرا ابھی بھی پیوٹ وہی ہے، شادیوں کے تعلق سے، شادی کا تصور انسانی زندگی میں اسلام کے نقطہ نظر سے کیسا ہو، وہی ہے میرا. اسی وجہ سے میں نے وہ جب فرسٹ بتایا تو بتایا کہ شادی دین کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے، اور جہاں دین آپ کا خطرے میں ہے وہاں سے آپ کو امیگریٹ کر کے جانا ہے. کیوں امیگریٹ کر کے جانا ہے؟ کیونکہ آپ جہاں جاؤ گے وہاں دین کی حفاظت کر سکو، ہے نا. یہی وجہ ہے کہ اپوسٹٹ کو اسلام میں ایک خاص سزا دی گئی ہے. جو لوگ دین سے نکل کے چلے جاتے ہیں، مسلمان تھے، they decided to say goodbye to the religion of Islam. نہیں بھائی ہمیں اسلام پر نہیں رہنا، نکل کے چلے جاتے ہیں. اسلامک رجیم میں ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے.
ہم اس چیز کو یہاں نہیں لا سکتے, اس رولنگ کو. اسلامک رجیم میں اس طریقے سے دین سے نکل کر چلے جانے والے کے لیے ایک خاص, پھر کاؤنسلنگ وغیرہ کے بعد ہے وہ امیر, ایسا نہیں کہ چلو پکڑ کے لاؤ سزا دینے کا موقع نہیں. اسلام بابر ریلیجن نہیں ہے. سچ پوچھا جائے تو جتنا رحم دل, جتنا کمپیشنٹ اسلام ہے, واللہ ساری دھرتی پر اتنا کمپیشنٹ کوئی اور ریلیجن نہیں ہے. اٹ از اندر اسٹوری کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو, کیونکہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے اس چیز کا. جس دن سمجھ میں آ جائے گا نا ہمیں, ہم بھی واللہ احد 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 بولیں گے, جیسے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, کچھ بھی ہو جائے میں اسلام نہیں چھوڑنے والا. کیوں؟ وہ سمجھ میں آ گیا تھا یہ میرا اپنا بنایا ہوا دین نہیں ہے بھائی. جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرے لیے ایک مینوسکرپٹ بھیجی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس مینوسکرپٹ پر چلوں. تم کون ہوتے ہو مجھے اس مینوسکرپٹ سے دور کرنے والے؟ تم کچھ بھی کر لو, میں اسلام چھوڑ کر. یہ اصل میں اس کا جو نچوڑ ہے یہ ہوتا ہے. ہم اسلام کو سمجھیں, اسلام کی بیوٹی کو سمجھیں, کچھ بھی ہو جائے اسلام نہیں چھوڑیں گے. خیر, بیک ٹو دا سبجیکٹ اگین, کہ مرتد اپوسٹٹ کو ایک خاص قسم کی سزا کیوں ہے؟ کہ بھائی پھر وہ آگے جا کر کے اپنے دماغ کا جو اس نے بھاجی پالا کیا نا, وہ اوروں میں جا کر کے اس کو پھیلائے گا. اسلام پر تھا, اسلام سے دور گیا, اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں خود اپنے دماغ تک نہیں رکھے گا, جس کو ملے گا اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرے گا. Therefore, put a full stop to this. اس کو بلاؤ, کاؤنسل کرو اس کی. نئی کاؤنسل ہوتی اس کی, سمجھتا نہیں ہے, پھر بھی کہتا ہے نہیں آئی ایم گڈ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, آئی ایم گڈ وتھ واٹ آئی ایم آن, وہ بولتا ہے. پھر اس کا ایک الگ سولوشن ہے اسلام میں, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پر نیسیسریلی. تو اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اپنی حفظ الدین, دین کی حفاظت کرنا. اس کے بعد آتا ہے حفظ النسل, نسل کی حفاظت. یہ ایک اور ریزن ہے کہ اللہ عز و جل نے شادیاں لیجسلیٹ کی ہیں. سوچ کر کے دیکھیں, اگر نسل کی حفاظت اللہ عز و جل نے جیسے رکھی ہے ویسے نہ ہو کر کے, جیسے جانوروں کی نسل جس طریقے سے بڑھتی چلی جاتی ہے, اس طریقے سے اگر انسانوں کا حال ہو تو پھر کس کا باپ کون, کس کا بیٹا کون, کس سے شادی کرے. You might end up marrying your own sister. That's the worst thing. You might end up marrying your own mother. ہے نا, جانوروں میں ہوتا ہے نا یہ. میں کھل کر کہاں بتاؤں, کئی مرتبہ آپ جا کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, یا پھر ان لوگوں سے جا کر کے پوچھیں جو لائف سٹاک پالتے ہیں. کئی مرتبہ ان کی میٹنگ کیسی ہوتی ہے دیکھیں. ایک بکری دوسرا بکرا, ان کو آپ چاہیں تو مارک کر کے رکھیں. This might be meeting the sheep might be mating its own mother. تو حفظ النسل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے نسل کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ اسلام نہ صرف آپ تک سیمت رہے بلکہ کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت ہے تو اسلام پھر آپ کے آنے والے جنریشن تک بھی جائے, آپ کی آنے والی جنریشن سے ہوتے ہوئے دور تک اسلام پھیلے. آج جو یہ نان سینسیکل کانسیپٹ آ گیا ہے کہ میں جس طریقے سے پیدا ہوا ہوں, آئی ایم ناٹ انکلائنڈ ٹورڈز گرلز, مجھے مین زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں. ہاں, کئی لوگ ہیں آج کل کے نوجوان اس چیز کا شکار ہیں, اور لڑکیاں بھی نہیں, مردوں کو دیکھ کر کے مجھے ایک سی فیلنگ آتی ہے, اوک سی فیلنگ آتی ہے, مجھے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. آپ اندازہ کریں, یہ جو مائک ہے, 2 مائکس ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہاں پر. اف یو نو دیر آر 2 مائکس ہیئر, ون از دس یہاں کے لیے, دوسرا یہ ہے یہاں کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 2 مائکس ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کی گئی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اس کو آپ 1000 سال تک بھی اوور لیپ کر کے رکھو, تیسرا مائک آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آنے والا. Can it ever happen? یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے. مین ہوں, لڑکی میں نہیں, آدمی ہوں, آدمی سے پیار کرتا ہوں, اللہ المستعان. تو مین ہوں, مین اچھا لگتا ہے, لڑکیاں ایکس.
تو آپ جتنی بھی دیر ان دونوں لڑکوں کو ملائے رکھو، تیسرا لڑکا تیسری لڑکی وجود میں آنے والی نہیں ہے. ارے بھائی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے لیجسلیٹ کیا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی شادی کر کے ملیں گے، ان سے انشاءاللہ تعالی پھر ایک اولاد وجود میں آئے گی، پھر وہ آگے چل کر کے چن کر کے شادیاں کریں گے، پھر اس طریقے سے نسل چلتی رہے گی. تو یہ کہاں کا کانسیپٹ ہو گیا؟ پوری دنیا میں یہی پریولنٹ ہے آج کل. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، پیپل ٹوڈے آر آن ٹو ایکسٹریمز. ایک طرف تو ایبسولوٹ رہبانیہ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم. اللہ عز و جل نے وہ جو اسیٹسزم ایسا کچھ ہے، وہ مجھے، یا سیلیبسی، ہاں سیلیبسی شاید، کہ بھئی میں شادی نہیں کروں گا، میں بالکل برہمچاری ہوں، مجھے لڑکیوں سے نفرت ہے، میں لڑکیوں کے پاس ان کو چھو بھی نہیں سکتا، میرا ایمان بھرشٹ ہو جائے گا. ایک طرف یہ، اور اس میں پھر وہ کئی دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی آتے ہیں جو اچھے اچھے وائٹ گارمنٹس میں ہوتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے، مگر ان کے اپنے جہاں وہ ڈسچارج کرتے ہیں اپنی ریلیجس ڈیوٹیز، ان کے سیلز میں چلے جائیں آپ، بڑے بھینکر کام کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، بڑے گھناؤنے کام کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. امام ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے پریڈیسیسر گزرے ہیں. ان کو ایک مرتبہ ایک پریسٹ نے، چرچ کا فادر جو ہوتا ہے، اس نے، ان کے اپنے دور کی بات ہے، کہا کہ آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس نے کہا کہ میرا اپنا ریلیجن کرسچینٹی سے ہی ہے، آپ غلطی پر ہو، اسلام بیکار ہے، آپ کو محمد کو ڈیناؤنس کرنا پڑے گا. محمد واز ناٹ ایون اے پروفٹ، محمد روٹ دا بک آن ہز اون، محمد واز اے ومزیکل پرسن، سو اینڈ سو، ایسے ویسے بہت ساری باتیں، اللہ المستعان. کہہ کر کے کہا کہ آپ کو عیسیٰ کو نبی ماننا پڑے گا، نہ صرف نبی بلکہ آپ کو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا. یہ کہہ کر کے اس نے ڈیبیٹ کے لیے بلایا. تو امام الباقلانی پہنچتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے. جیسے ہی امام وہاں پہنچتے ہیں، اس بندے کو ہائے ہیلو کہہ کے ہینڈ شیک کیا. ہم کرتے ہیں نا عام طور پر، ہائی گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، تو ہینڈ شیک کیا. ہاؤ آر یو پوچھا، ہاؤ از دا فیملی پوچھا، ہاؤ از یور فیملی، وائف، چلڈرن، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا گھر پر. ایک دم گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا خوب. تمہیں پتہ نہیں ہم فادرز ہیں، پریسٹس ہیں، ہم لوگ شادی نہیں کرتے، ہم لوگ، تم ہمارے بچوں کی بات کرتے ہو، ہم نے کبھی شادی نہیں کی، فادر پتہ نہیں تمہیں. تو یہ پلٹ کر کہنے لگے، مائی ڈیبیٹ از اوور وتھ یو، گڈ لک. ارے رک جاؤ، بات تو کرو. ارے پلٹ کر یہ کہنے لگے، جب تم جیسا ایک تچھ پرانی کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرتا، اور میں نے جب شادی کی بابت تم سے تمہاری بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ لیا، تم بوکھلا گئے، تم غصے میں آ گئے، جبکہ شادی ایک انسان کی ضرورت ہے. تو اس رب کائنات کا کیا، جس کو شادی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، جس کا کوئی اپنا بچہ نہیں ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ ہے، اس کو کتنا غصہ آنا چاہیے. He lost the debate straight away. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنی آج کی دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ون از آن دس ایکسٹریم، جن کو شادی بالکل نہیں کرنی، برہمچاری جیسی لائف گزارنا چاہتے ہیں، لڑکیوں سے ایک دم دور. آن دی ادر ہینڈ وہ دوسرے ہیں جو ایبسولوٹ فری منگلنگ چاہتے ہیں، کوئی بندش نہیں. ارے مجھے وہ بولتے بھی ہیں، کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے شادی کرتے ہوئے، کبھی کسی بکرے کو دیکھا ہے بکری کے ساتھ ناٹ ٹائی کرتے ہوئے، تو ہم کیوں کریں. بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ایسے ان کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں لیو دیم الون. یہ لوگ اگر کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، الٹی بحثیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں بات کو، وہ کھائیں گے پیئیں گے، کچھ ہی دنوں میں پتہ چلے گا ان کو، ان کی اپنی زندگی جب ختم ہو جائے گی، یا زندگی ہی میں پتہ چلے گا یا آخرت میں پتہ چلے گا انہیں. تو دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کی بندش نہیں چاہتے، اور آج کل دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ادھر طرف جو شادی نہیں کرنا چاہتے، اس میں وہ ہیں جو مین ٹو مین، مجھے شادی نہیں کرنی، لڑکی ٹو لڑکی، گیئزم، لیسبینزم، وہ ہو گیا. دوسری طرف وہ جو ایبسولوٹلی فری رہنا چاہتے ہیں،
اور انفارچونیٹلی مجھے کئی مرتبہ میرا من کرتا ہے کہ اس گدھے کو میں فون کر کے بات کروں. 3 گدھے ہیں پتہ ہے, بلکہ 3 بندر. ہمارے اپنے ہاں ایک فلم انڈسٹری ہے, آپ کو تو پتہ ہوگا. اس فلم انڈسٹری میں 3 بڑے بڑے بندر ہیں. وہ ہے نا, گاندھی جی کے الگ تھے, یہ الگ 3 بندر ہیں. اس میں سے ایک بندر ایسا ہے جس نے اب تک شادی نہیں کی ہے. واللہ نہ جانے اس بندر نے کتنے مسلمان لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. کئی ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو شادی صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اس آئیڈل نے, ان کے اس ہیرو نے شادی نہیں کی ہے. ارے وہ آن کیمرہ بولتا ہے وہ ہیرو آ کر کے, مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے, میں ویسے بھی شادی کے بعد جو ہونا ہے مجھے ویسے بھی مل رہا ہے وہ, تو میں شادی کیوں کروں. تو دوسری طرف یہ جنگل ہے جس میں شادی کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو منمانی چاہے کر لو. ارے بھائی اس ایک سوال کا جواب دو, آپ جا کے منمانیاں کرو گے, جس کسی کے ساتھ آپ کو منہ کالا کرنا ہے کالا کرو گے. وہ لڑکی اگر پریگننٹ ہوتی ہے, آج کل پھر اس کے علاج آ گئے ہیں, الگ الگ ٹائپ کی دوائیاں آ گئی ہیں کہ پریگننسی ہی نہیں ہوگی آپ کی, آپ بے فکر نشچنت ہو کر کرتے رہیں. اللہ المستعان. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, وہ کوئی عورت پریگننٹ, بلکہ ہوتے ہیں اس طریقے سے, پریگننٹ ہو جاتے ہیں, ان سے بچہ پیدا ہو کر کے آتا ہے. اس بچے کا کیا قصور کہ اس کو ایک ڈھنگ کی ماں نہیں ملی, ایک ڈھنگ کا باپ نہیں ملا. ماں اپنی ذمہ داریوں سے کتراتی ہے, باپ تو کاندھے جھاڑ کر کے چلا جاتا ہے, دامن جھاڑ کر کے نکل جاتا ہے, نہیں میرا بچہ نہیں ہے, پتہ نہیں تو کس کے ساتھ کہاں کہاں گئی تھی. اس وجہ سے شادی ہوگی اور شادی کے بعد بچہ ہوگا, وہ ماں اور باپ دونوں کے دونوں کمیٹڈ ہوں گے, یہ ہمارا اپنا بچہ ہے, یہ ہماری سنتان ہے, ہم اسے لکھائیں گے, پڑھائیں گے, دین سکھلائیں گے, دنیا میں اسے کیسے رہنا ہے یہ بتلائیں گے. سب کا سوچ کر کے دیکھیں کتنا بہترین ہارمونیل سوسائٹی یا ہارمنی سوسائٹی میں کتنی باقی رہے گی کہ ہر خاندان بس ایسا ہو کہ ادھر ایک لڑکا لڑکی شادی کر لی اس نے, ان کے اپنے بچے, ادھر لڑکا لڑکی انہوں نے شادی کر لی, ان کے اپنے بچے. کوئی وہ نہیں کہ بھائی نہیں یہ میرا نہیں ہے وہ اس کا بچہ ہے, پتہ نہیں ایسے, چانسز ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ عز و جل نے جس طریقے کی لیجسلیشن بنائی ہے شادی کو لے کر کے, وہ سب فالو کر رہے ہیں. یہاں لیو ان, اور اس میں نقصانات کتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ بچہ, بے قصور بچہ, کبھی اس کو ماں نہیں ملتی تو کبھی باپ نہیں ملتا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں اس کو ڈمپ کر کے نکل جاتی ہے, آج کل بہت ہوتے ہیں ایسے, ماں نے جنم تو دے دیا مگر ڈمپ کر کے نکل گئی, 1.5 دن کا 2 دن کا بچہ ڈمپ کر کے نکل گئی. اب وہ پھر جا کر کے آرفنیجز میں پلتا ہے, اس کا کیا قصور کہ وہ آرفنیج کو پہنچ گیا. پھر آپ تقدیر پر دوش دو گے, آپ کے اپنے ہاتھوں کا کچھ نہیں, آپ نے جو غلطیاں کی اس کا کچھ نہیں, صرف تقدیر پر دوش, میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. ارے بھائی اسی وجہ سے تو اللہ عز و جل نے یہ جو 5 مقاصد بتائے ہیں وہ ہیں, میں بھی دوسرے ہی مقصد پر بات کر رہا ہوں. تو اندازہ کریں اس طریقے سے جو لوگ لیو ان ریلیشن شپس میں رہتے ہیں, وچ از اگین کامن ان سٹیز لائک بنگلور, بڑے بڑے سٹیز میں بہت کامن ہو چکا ہے یہ, لیو ان میں رہتے ہیں, اچانک توڑ کر کے نکل گیا, اچانک کسی دن اس کا اس سے اتنا برا جھگڑا ہو گیا کہ اس نے کہنا تو دور کی بات, شاید اسی نے کہہ دیا لڑکی نے, میں تمہارا منہ دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی, جبکہ پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے. اور یہ پھر گھوم کر کے نکل کے چلا گیا, اس نے اپنا نمبر بدل دیا, ای میل ایڈریس بدل دیا, جگہ بدل دی, لوکیشن بدل دی, شہر بدل دیا, اس کو ٹریس ہی نہیں کر پاؤ گے آپ. تو اس پیٹ سے جو نکل کے آیا بچہ, یا اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ نہیں لے گا تو کون لے گا. اس کو آپ سوشلی کیسے بائنڈ کرو گے, اس کو آپ کیسے, اس کو ٹرائل کیسے کرو گے, آپ اس کا کورٹ میں بھی اس کو گھسیٹ کر لے جانا ہو, کیسے گھسیٹ کر لے جاؤ گے. شادی کا کانٹریکٹ اگر ہوتا, یہاں آ کر کے جیسے مسجدوں میں بیٹھ کر کے لوگ نکاح پڑھتے پڑھواتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا نکاح تو ہم نے کر لیا, سارے لوگوں میں اعلان ہو چکا ہے نکاح کا, لوگوں کا پریشر رہتا ہے, پھر کہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا, کہیں چھوڑ کے بھی جائے گا تو والدین ہے نا جو ذمہ دار ولی بن کے آئے تھے, وہ تو کتنی آسانی سے اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے ایسے مسائل کو. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ جو جھڑپ ہوتی ہے ابھی جس کی میں نے بات کی کہ لڑکے نے نہیں لڑکی نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارا منہ نہیں دیکھنا ہے, یہ شادیوں میں بھی ہوتا ہے. کئی مرتبہ میاں بیوی کے اندر اتنی دور تک, اتنی دیر تک کھٹ پٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو طلاق دینے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کی رولنگ آ گئی یہاں پر. اچھا آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, ایک کام کرتے ہیں, آپ کو بیٹھ کے سمجھایا جائے گا, ان کو بیٹھ کے سمجھایا جائے گا, غلطی کہاں ہے پتہ کی جائے گی, جس کی غلطی ہے اس کو معافی مانگنے کو کہا جائے گا, اس سے پھر کچھ وعدے لیے جائیں گے, بھائی ایسے مت کرو, بہن ایسے مت کرو, یہ سب ہوگا. پھر دوبارہ ان کے اندر ریکنسائل کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے اندر. اگر وہ نہیں ہوتا ریکنسیلیشن, ٹھیک ہے, پھر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر ان کے درمیان ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اپنے راستے جائے, اپنے راستے جائے. پھر سوسائٹی ان دونوں کی دیکھ بھال کرے گی. وہ جا کر کے ایک اور جگہ شادی کر سکتی ہے, یہ جا کر کے ایک اور جگہ شادی کر سکتا ہے. اس طریقے سے کھلا چھوڑ دیں گے تو نہ یہ یہاں خوش نہ وہ وہاں خوش. اور سب سے زیادہ پستہ کون ہے؟ عورتیں. تو جیسے میں نے کہا نا, یہ 5 ہیں, میں صرف نام نومنکلیچر دے کے نکلتا ہوں, شیخ آ چکے ہیں آپ کے. تو میں نے کہا سب سے پہلے حفظ الدین, اس کے بعد میں نے کہا حفظ النسل, نسل. اسی طریقے سے حفظ النفس, جان کی حفاظت. جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کیا کہا, كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ایک بندے کو آپ نے اگر ناحق مار دیا تو گویا آپ نے سارے کے سارے انسانوں کو مار دیا, سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا. اس کی سزا کیا ہوگی پھر وہ بھی اللہ عز و جل بتاتے ہیں. کسی مسلمان بندے کو اگر مارتے ہو تو اس کی تو 5 سزائیں اللہ عز و جل دی ہیں. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو جیسے دین کی حفاظت ضروری ہے, جیسے نسل کی حفاظت ضروری ہے, ویسے ہی کسی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. آپ کسی پر آپ کا اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کسی کی جان ایسے ہی نہیں لے سکتے آپ. پھر اس پر اور تفصیل ہے, مگر چونکہ شیخ آ چکے ہیں, وہ 2 اور باقی کے جو نام ہیں, بلکہ ایک رہ جاتا ہے شاید نہیں, حفظ الدین, حفظ النسل, حفظ النفس, یہ 2 اور ہیں. پھر حفظ العقل اور حفظ المال. یہ 5 آبجیکٹیوز ہماری اپنی شریعت نے بنائے ہیں. اب آپ جس کسی بھی ڈو یا ڈونٹ کو دیکھو, ان 5 میں سے کسی ایک میں جائے گا. یہ 2 جو آخر کے ہیں, ایک تھا اس میں حفظ العقل. شراب کیوں حرام ہے؟ آپ کی عقل جائے گی. پھر موویز کیوں حرام ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے, 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں لڑکا موویز دیکھتا ہے. ہر مووی میں کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ لڑکے نے لڑکی سے پیار کیا, ساری دنیا سے دشمنی مول لی, اس لڑکی کو لے کر کے یا تو بھاگ گیا, یا تو لڑکی کے ماں باپ کو ڈرا دھمکا کر منا لیا, شادی کر لی, یا تو بھگا کر لے جا کر شادی کر لی. اور لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کی سوسائٹی میں, نوجوان 80% شاید آج کل کے نوجوان افیئر کر کے شادی کرتے ہیں. اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بھاگ بھگا کر کے پھر شادی کرتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ حفظ العقل. عقل کی حفاظت اگر ہوتی, فلمیں دیکھنا نہیں ہوتا, فلموں میں یہ سب گندی چیزیں نہیں بتائی جاتی, تو پھر عقل اپنی سدھار پکڑتی, عقل اپنی صحیح جگہ پر رہتی. اسی طریقے سے حفظ المال. وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. کیوں؟ کہ بھئی اس نے مہینہ بھر محنت کر کے 4 پیسے کمائے, میں کون ہوتا ہوں ان کو اکیلا پا کر کے ہاتھ مار کے ان کو ڈانٹ کر کے یا ان کو بوم بوم مار کر کے ان کا پیسہ لے کے جانے والا. تم میرا ہاتھ کٹے گا کیوں؟ کسی بندے کی حق, اس کی حلال کی کمائی پر میں نے ہاتھ مارا ہے. تو اس طریقے سے بہت لمبی بحثیں ہیں یہ. خیر, ان تمام میں آپ دیکھو تو وہی جو میں نے کامن ڈینومینیٹر والی بات کی, کہ ہر چیز میں جو ڈو یا ڈونٹ دکھائی دیتا ہے وہ ان 5 میں سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا اس طریقے سے ملنا جلنا بیٹھنا باتیں کرنا سب عبادت شمار فرمائے اللہ عز و جل. اور اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے, پورے اسلام پر زندہ رکھے. ہم میں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اللہ عز و جل انہیں جلد سے جلد ان کی شادیاں کروا دے. اور ہم میں سے جو پہلے ہی سے شادی شدہ ہیں اور یہاں آئے ہیں کہ اس ورکشاپ کے ذریعے سے میں فگر آؤٹ کروں گا کہ مجھے ایک اور شادی کیسے کرنی ہے, اللہ عز و جل ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.